معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوش بختی اور سعادت ہے کہ آج آپ کے بیچ میں پہنچ کر کے دین و شریعت اور کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے، سننے اور سنانے کا موقع نصیب آیا۔ الہ العالمین ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو، ہماری اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب اور سامان بنائے، اور جن لوگوں نے بھی اس طرح کی مجلس کے انعقاد میں کسی طرح کا کوئی رول ادا کیا ہے، شیخ عبید اللہ محمدی حفظہ اللہ اور یہاں مسجد کے ذمہ داران، سب کو اللہ رب العالمین جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آپ نے ناظم مجلس سے بھی سنا اور اشتہار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس اجتماع کا، آج کی اس مجلس کا میرا موضوع جو ہے ایمان اور عمل، بڑا معروف اور مشہور جملہ ہے، قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس عنوان کو اور ان الفاظ کو بار بار آپ کی سماعتیں سنتی رہتی ہوں گی۔ تو میں پہلے سب سے ایمان اور عمل اگر دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا جائے تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر الگ الگ دونوں کا کہیں ایمان بولا جائے تو عمل داخل ہو گیا، عمل بولا جائے تو اس کے اندر بھی جو عمل صالح ہے ایمان کی شرط ہے، اور ایمان بھی اس میں داخل ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں الفاظ کا بیک وقت ایک ساتھ ذکر کیا۔ کہیں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے فوائد کا، ثمرات کا، برکات و اثرات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ سورۃ العصر جو میں نے پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کریمہ کے بارے میں کہا کہ اگر انسانیت کی حجت کے لیے اس سورۃ العصر کو چھوڑ کر کے کوئی اور سورت اللہ رب العالمین نازل نہ فرماتا تو لکفتہم، یہی سورہ کریمہ سورۃ العصر انسانوں کے لیے کافی تھی اللہ کی طرف سے حجت کے طور پر۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے؟ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانی آبادی، پورا عالم انسانیت، پوری انسانی دنیا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، کچھ لوگ بچ گئے اس خسارے اور گھاٹے سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے لگے، وتواصوا بالحق، انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ کے دین کو، حق کو، کلمہ توحید کو، کلمہ شہادت کو انسانیت تک پہنچایا،
اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر، اذیتوں اور تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا، تو کہا یہ 4 لوگ ان گھاٹا اٹھانے والوں سے مستثنی ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے پاس ایمان ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل صالح کیا، اور پھر کہا کہ حق کی دعوت دی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، اور حق کی دعوت میں آنے والی پریشانیوں اور آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کن کو مستثنی کر دیا؟ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو، اور اسی طریقے سے دعوت دینے والوں کو اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے والوں کو۔ ایمان کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ ہم ایمان اور عمل صالح تو سنتے ہیں، لیکن اس کے حقائق سے اور اس کی باریکیوں اور نزاکتوں کے شعور سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے، اس کے علم سے بھی اچھی طرح واقف نہیں۔ ایمان کی تعریف ابھی پوچھو، ایمان 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 والے، ابھی پوچھو ایمان کی تعریف تو صحیح ڈھنگ سے جو ہمارے اہل السنہ والجماعہ، علماء عقیدہ، علماء سلف، علماء حدیث، علماء تفسیر نے، علماء شریعت نے بیان کیا، وہ تفسیر اور توضیح ہم ایمان کے حوالے سے کرنے سے قاصر ہیں۔ نہیں جانتے ایمان کو صحیح سے، نہیں جانتے عمل صالح کو ہم صحیح سے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اسی لیے شروع میں ذکر کیا کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان سے مخاطب کیا صرف، وہاں عمل صالح کا ذکر نہیں کیا، تو اس ایمان کے لفظ کے اندر عمل صالح بھی داخل ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل سنہ والجماعہ کے علماء عقیدہ نے اس کی تعریف کی ہے اقرار باللسان، اقرار باللسان، قول باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالارکان، وعمل بالجوارح۔ یہ تعریف کی ہے ہمارے علماء نے کہ آدمی دل سے تصدیق کرے، اطمینان شرح صدر کے ساتھ جس شریعت پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، اللہ، رسول، آخرت کے دن پر ایمان کی بات کر رہا ہے، اس پر اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ تصدیق کرے، اس کو مانے، اس پر ایمان لائے یقین کے علم کی حد تک۔ اسی طریقے سے قول باللسان، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے مانے اور زبان سے اقرار بھی کرے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اپنی زبان سے پڑھے، اپنے زبان سے اعتراف کرے، اپنے زبان سے اقرار کرے، اور پھر کہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان پر زبانی دعویٰ اور دل کی گہرائی کا مظہر کیا ہے، اس کو سند اور اتھارٹی کون سی چیز دیتی ہے کہ جس سے وہ پتہ چلے کہ یہ سچ ہے اور یہ حقیقت میں اپنی زبان سے صحیح اور درست بات کہہ رہا ہے، تو وہ ہے آدمی کا عمل۔ عمل سے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے دل کے تصدیق میں کتنا سچا ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے اقرار کرنے اور بولنے میں کتنا صادق اور کتنا وہ درست ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ عمل بھی اس ایمان کے اندر داخل ہے، یہ عمل بھی اس ایمان کے اندر داخل ہے۔ اگر دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا جائے تو دونوں کی تشریح الگ الگ ہو جائے گی، لیکن اگر خالی ایمان بولا جائے تو اس کے اندر عمل داخل ہے، عمل بولا جائے تو ایمان بھی اس کے اندر اپنے شرائط کے ساتھ آ جاتا، جیسے ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ایمان کو الگ پوچھا اور اسلام کو الگ پوچھا، تو اللہ کے نبی نے ایمان کی الگ تشریح کی، ان تؤمن باللہ وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اسلام کے 5 ارکان کا، شہادتین کا اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کی فرضیت کا اقرار اور اس پر عمل، اور حج کی ادائیگی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ لیکن اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
اے ایمان والوں مخاطب کرے تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس سے مستثنا ہے. کسی الگ کو کہا جائے یہ مومن ہے تو وہ مسلم نہیں ہے، کسی اور لوگ کو کہا جائے یہ مسلم ہے تو مومن نہیں ہے. تو یہ اصطلاح شریعت ہے. اگر جیسے فقیر اور مسکین ہے، اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو دونوں کے معنی میں ڈفرنس ہو جائے گا. لیکن اگر کہا جائے کہ یہ پیسہ لے جاؤ فقیروں کو دے دو تو وہ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں. اگر کہا جائے لے جاؤ مسکینوں کو دے دو تو مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں کہا جائے فقیروں کو دے دو مسکینوں کو مت دو تو پھر دونوں کا معنی الگ الگ ہو جائے گا. مسکینوں کو دو فقیروں کو نہ دو تو دونوں کا معنی الگ الگ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ایمان ہے، اسلام ہے، عمل صالح ہے. تو میرے بھائیو ایمان کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کچھ لوگوں نے مرجیہ ایک بدعقیدہ گمراہ فرقہ ہے جس نے کہا کہ آدمی ایمان لے آئے تو اس کے ایمان کے ساتھ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جیسے آدمی کو کفر کے ساتھ نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طریقے سے اگر ایمان لے آئے تو گناہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کرتا رہے. تو یہ میرے بھائیو عمل کو کچھ لوگوں نے ایمان کی اصطلاح سے خارج کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ وہ کہتے تھے الایمان قول و عمل، ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے اور زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق بھی داخل ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے ہزاروں راویوں کی حدیثوں کو نکال دیا، انہیں نہیں لیا جو عمل کو ایمان کی اصطلاح سے خارج گردان دیتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے. اور یہ ایمان اور اسلام اگر ایک ساتھ بولے جائیں تو الگ الگ معنی ہو جائے گا. لیکن اگر ایمان بولا جائے تو اسلام داخل ہے، اسلام خالی بولا جائے تو اس کے اندر ایمان داخل ہے. یہ شریعت کا ایک مجاز ہے اور شریعت کی اصطلاح ہے. اسی طریقے سے ایک بنیادی بات اور میرے بھائیوں کہ ایمان کے تعلق سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان الایمان و یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جانتے ہیں یہ ایمان اور عقیدہ ہے. یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ کچھ باطل عقائد کے حاملین اور گمراہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ کبیرہ گناہ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ایمان کے اندر انسان کے اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کی نیکیوں سے، خیر کے کاموں کی اختیار کرنے سے اور اللہ کی آیات میں تدبر اور غور کرنے سے، اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے سے، اللہ کی آیات کو سننے سے کیا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی نماز کی اہمیت پہ جمعہ تقریر ہو تو تقریر کے دوران آدمی ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر فجر کی نماز کی اہمیت پہ تقریر ہو تو بولے گا فجر کی پابندی کریں گے، لیکن جانے کے بعد دھیرے 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 پھر ایمان اسی لیول پہ آ جاتا ہے جس لیول پر مسجد میں آنے سے پہلے تھا. پھر وہ اسی انداز میں سونا شروع کر دیتا ہے. کچھ دن اس کا ایمان تھوڑا رہتا ہے تو ایک دن دو دن نماز کی پابندی کر لیتا، فجر کی نمازیں پڑھ لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کہا کہ ایمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. کہا اہل ایمان کی اللہ نے مختصر سی تعریف کی ہے. کہا حقیقت میں مومن وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے ہم کو تو نیند آنے لگتی ہے، بے چینی جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات سن رہے ہیں، آدمی ایک دم عجیب کیفیت میں ہوتا ہے. تو کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر، یہ ہمارے ایمان کے لیبل کی دلیل. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. یہ اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی اور کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں اہل ایمان کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
تو یہ قرآن مقدس کی آیت اس بات کی واضح دلیل ہے، اور ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے ثابت ہیں کہ انسان اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں سے، قرآن میں تدبر سے، اللہ کی آیات اور نشانیوں میں غور سے، دینی اور علمی مجلسوں میں شرکت سے، اور بدعملی، بے عملی، غفلت، سستی، کوتاہی، دین بیزاری، اللہ کی شریعت سے بغاوت اور انحراف کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ایمان میں کمی آتی رہتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کہا جو انسان برائی دیکھے، منکر دیکھے، شر دیکھے، غلط دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ وہ اس کی جو طاقت اور قوت ہے ہاتھ سے مٹانے کی، ہاں اس کا استعمال کرے۔ اگر اس کی استطاعت اور طاقت اور قدرت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، ہاں اپنی زبان سے اس کا منکر کا انکار کرے، اس پر نکیر کرے۔ اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل میں برا جانے، اور اگر دل میں برا نہیں جانتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اگر دل میں برا جاننے کا بھی ایمان نہیں رہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ادنا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ ایمان کی 70 شعبہ، 73 سے لے کر کے 69 تک شاخیں ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہا کہ سب سے ہلکا درجہ ہاں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو ایمان کے درجات ہیں، آپ ایمان کی شاخیں ہیں۔ اب ایک درخت سے اللہ کے نبی نے مثال دی، کہا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی موٹی موٹی بنیادی شاخیں ہیں۔ کیسے ایک درخت ہوتا ہے اور درخت میں کچھ ہاں اصل شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس سے فروعات نکلتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے ایک درخت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کی اصل شاخیں ہیں، اور پھر اس میں الگ الگ باریک فروعات اور شاخیں نکلتی ہیں۔ اب جو آدمی ایک شاخ کو گرائے گا، چھوٹی شاخ کو گرایا تو درخت ہلکا نظر آئے گا، اگر موٹی شاخ کو گرا دیا تو اور زیادہ ہلکا نظر آئے گا۔ تو بے عین ہی ایمان اور اسلام کی اسی طرح سے ایک شاخ کی مثال ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی زندگی کو دیکھنا چاہیں، اس کی جتنی شاخیں گراتے جائیں گے وہ ایمان کا درخت اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایمان اور اسلام کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیو، ایمان یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ہمارے لیے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے بعد جو اس حوالے سے دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عمل صالح پر ابھارا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مقدس میں کئی ایک مقامات پر، میں نے جو سورہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہی لوگ گھاٹے سے بچنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح والے ہیں وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ مخلوقات انسانی اور عالم انسانیت کے سب سے اچھے لوگ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ کہہ رہا اللہ تعالیٰ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے لگے وہ بہترین لوگ ہیں، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے، اور جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ہاں جس کے باغات اور نہروں سے یہ اہل جنت ہاں فیض یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا اللہ رب العالمین نے بیک وقت ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان اور عمل صالح، ہاں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو ایک
دونوں کے اندر، جس کے اندر یہ دونوں بیک وقت سما جائیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، تو اللہ انہیں اپنا چہیتا بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم اعلان کر دو فرشتوں کے اندر، اور وہ اعلان کرتے ہیں، جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس دھرتی پر رہنے والے سارے انسانوں کی آبادی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرنے لگتا ہے۔ اور خود کس سے محبت کرتا ہے؟ جو بندہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دھرتی پر جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا عولا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کیا ہوا ہے۔ میزبان اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کی جنت ہوگی، اور اللہ رب العالمین ان کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا، وہ جنت کن کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آگے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح اور احسن عمل، بہترین عمل، اچھا عمل، قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ ہود کے اندر، سورہ کہف کے اندر اور سورہ ملک کے اندر۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ احسن عمل کا۔ بندوں سے اس نقطے کو غور سے سنیے گا، بڑی اصلاحی اور بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یا اہل ایمان کی تخلیق کا مقصد اکثر عمل نہیں بتایا، زیادہ عمل کرنا نہیں بتایا کہ خوب عمل کرو، 24 گھنٹہ نمازیں پڑھتے رہو، 24 گھنٹہ روزے رکھتے رہو، نیکی پہ نیکی کرتے جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ احسن عمل، بہترین اچھا عمل۔ تو اللہ کو اکثر عمل مطلوب نہیں ہے، کون سا عمل مطلوب ہے؟ احسن عمل مطلوب ہے۔ اور اس احسن عمل کا اللہ نے 3 جگہوں پر ذکر کیا۔ سورۃ الملک میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات، زندگی اور موت اللہ نے بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ باعتبار عمل تم میں بہتر کون ہے۔ کیا کرے؟ آزمائے، امتحان لے، لیبلوکم، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، باعتبار عمل تم میں بہتر اور اچھا کون ہے۔ یہ موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے فلسفہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے سورۃ الکہف؟ یہ آیت کریمہ آتی کہ نہیں آتی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس دھرتی کی چمک دمک، رعنائیوں، زیبائشوں، آرائشوں اور رنگینیوں میں اور اس کی فریب سامانیوں میں تم مگن ہو کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سنو اے انسانو، انا ما علی الارض زینۃ لہا، کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ اے انسانو اس دھرتی پر جو کچھ ہے، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ کھیتیاں، یہ کاروبار، اس کی چمک دمک، اس کی رنگینیاں، یہ ساری بلڈنگ، بنگلے، محلات، یہ ساری چیزیں کہا بس اس دھرتی کی زینت اور آرائش کے لیے ہیں، اس کے حصول کے لیے ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، اس میں کامیابی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ان رنگینیوں کی بیچ میں رہتے ہوئے، ان دھوکے کی زندگی میں پھنستے ہوئے اور ان فریب سامانیوں میں رہتے ہوئے
عمل کون بہتر کرتا ہے، اس عمل کی آزمائش کے لیے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ هو الذی خلق الموت خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمینوں اور آسمانوں کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ کہا کہ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لیبلوکم، تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے، تمہیں اللہ رب العالمین آزمائش سے دوچار کرے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو سورہ ہود، سورۃ الکہف، سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے وجود کا، انسانوں کی تخلیق کا اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ احسن عمل۔ اب آئیے میرے بھائیوں سمجھتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے۔ احسن عمل یہ ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ احسن عمل کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی احسن عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ما کان اخلصہ واصوبہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے کیا کہا؟ ما کان اخلصہ واصوبہ، جو سب سے زیادہ پیور ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جو درست طریقے پر ہو، صاح راہ سنت پر ہو، بہترین ڈگر پر ہو، وہ عمل کیا ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ کیا ہو؟ بہترین طریقہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عمل خالص ہو اور درست نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ کوئی عمل درست ہو اور خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ 2 شرطیں ہیں احسن عمل کے لیے، 2 شرطیں ہیں، کیا ہو؟ خالص ہو اور درست طریقے پر ہو۔ خالص کیا معنی؟ ان یکون للہ خالصا۔ خالص کا کیا معنی؟ اللہ کی رضا ہی کے لیے کیا گیا ہو۔ وَأَن يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، خوشنودی کس کی مطلوب ہو؟ بولو اللہ کی۔ طریقہ کس کا ہو؟ بولو رسول اللہ کا۔ مرض کس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور طریقہ کس کا اپنایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر یہ دونوں شرطیں بیک وقت بندے کے عمل کے اندر پائی جاتی ہیں تو بندے کا عمل احسن عمل ہوگا، مقبول عمل ہوگا۔ اگر کوئی خالص اللہ کے لیے کرے اور رسول اکرم کے طریقے پر نہ کرے تو اس کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ رسول اکرم کے طریقے پر کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرے تو بھی اس کا عمل بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سارے انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ میرے بھائیوں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو، سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت جیسا عظیم عمل، اگر کوئی ہجرت جو انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتی ہے، اتنا عظیم عمل اور اتنی عظیم نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہی ہجرت اگر اللہ کے لیے تو ہجرت، اور اگر دنیا اور مال کمانے کے لیے، عورت پانے کے لیے ہو تو اس کو وہی ملے گا جو اس ہجرت کے نیت سے وہ کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ انما الاعمال بالنیات والی حدیث پوری سنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر رسول گرامی کہتے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اگر کسی کی ہجرت اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر ہجرت اس لیے کہ دنیا مل جائے، کسی خاتون سے شادی ہو جائے، تو اس کو اسی ہجرت کا وہی فائدہ ملے گا، اللہ اس کو ہجرت کا ثواب عطا نہیں کرنے والا۔ ہجرت ہی ہے،
ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال تک کے 50 سال تک کے 40 سال تک کے نماز رب کی بارگاہ میں پڑھتا ہے. کس کے لیے پڑھتا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے گا. کیوں؟ لا یتم الرکوع ولا یتم السجود. رکوع نہیں صحیح سے کرتا، سجدہ صحیح سے نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع نہیں کرتا، رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، نماز کے ارکان ادا نہیں کرتا. کیوں؟ کر کس لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. نیت میں گڑبڑی نہیں ہے، خلوص میں کمی نہیں ہے، لیکن طریقے رسول کے نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے لیے اجر اور ثواب کا باعث نہیں بنائے گا، بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی وہ نماز. میرے بھائیوں کیوں؟ تو اس لیے آدمی کا کوئی کام وضو کر رہے ہو، معمولی عمل آ رہے ہو، ثواب کی نیت سے وضو کا اتنا فائدہ ہے، نماز ادا کروں گا، نماز کی کنجی ہے، پوری زندگی بیت گئی، طریقہ رسول نہیں سیکھا نماز کا، وضو کا، سنت رسول کی تلاشی نہیں ہے. اب تم کتنی اچھی نیت سے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو، تمہارا وضو سنت رسول کے موافق نہیں، تمہاری نماز سنت رسول کے موافق نہیں، تمہارا غسل سنت رسول کے مطابق نہیں، تو وہ غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. تو احسن عمل یہ ہے کہ ان یکون خالصا، اللہ کے لیے ہو، طریقے رسول پر ہو. اگر اللہ کے لیے ہو، رسول کے طریقے پر نہ ہو تو بھی عمل صالح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھی عمل صالح نہیں ہے. اور رسول کا طریقہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو تو بھی عمل صالح نہیں ہے. دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا خوشنودی اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا. کسی بھی عمل کے لیے یہ بنیادی اور اولین شرط ہے میرے بھائیوں. اور ایک بنیادی چیز تو جو ہے ہی ہے، بغیر توحید اور اسلام کے ان دونوں شرطوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے لیے ہے جو صاحب توحید ہیں، صاحب ایمان و اسلام ہیں. تو میرے بھائیوں یہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد اور یہ عمل صالح کی بنیاد. ہمارا اس زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ عمل صالح کرنا. اگر ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک فائدہ نہیں، بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. ایک بنیادی چیز آپ دیکھو کہ مرنے کے بعد اور اس دنیا کی زندگی میں جن کے لیے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہو، دین چھوڑ رہے ہو، شریعت چھوڑ رہے ہو، اللہ کا قانون نظر انداز کر رہے ہو، ہمارے آپ کے پاس پڑوس میں بیٹھنے والے ہمارے ماں اور باپ، سارے لوگ ہماری زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کہ جائے گا کوئی؟ بولو، جائے گا؟ باپ کے ساتھ بیٹا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ بیوی جاتی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر جاتا ہے. کوئی کسی کی قبر میں کام آنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سب بے وفائی کرنے والے ہیں آخرت کی زندگی میں. ہماری آخرت کی زندگی میں سب سے وفادار ساتھی کون ہے؟ بولو. ہمارا عمل صالح ہے. تو ہم کس کو ترجیح دیں؟ جو اس قبر کی کوٹھری میں، تاریک کمرے میں، اس منو مٹی کے نیچے، مٹی کے چھوٹے سے احاطے میں ہمارا وفادار ساتھی بن کر کے آنے والا ہے اس کو، یا اپنے بیٹے بیٹی بیوی اور اپنے گھر والوں کو؟ کس کو اپنا سمجھیں؟ عمل صالح ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. عمل صالح ہی ہماری زندگی کا سب سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا سب سے بڑا ساتھی ہے. اور آخرت کی زندگی میں سارے لوگ ہم کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. بڑی واضح بات ہے. رسول گرامی نے کہا جب جنازہ جاتا ہے 3 لوگ جاتے ہیں.
اس کے خاندان والے لے کر کے جاتے ہیں. یتبع المیت، میت مردے کے ساتھ ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں، 3 چیزیں جاتی ہیں عمومی طور پر. ایک تو اس کے اہل خاندان، گھر والے اس کو لے کر کے جاتے ہیں. دوسرے اس کا مال. مال کیسے تجارت کرتا ہے؟ بڑا آدمی یا غریب آدمی میں کم رہتے ہیں نا کہ نہیں؟ مالدار آدمی میں زیادہ رہتے ہیں. کیوں؟ تجارت کرتا ہے. اس کے لین دین سے ریلیٹڈ لوگ، اس کی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، اس کے اطراف میں رہنے بسنے والے لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں مالدار ہے، ہاں اس سے ہمیں کچھ مالی فائدہ ہونے والا ہے. تو وہ مال تو نہیں جاتا، لیکن مال کی محبت میں ساتھ میں چلنے والے لوگ بھی جاتے ہیں. تو یہی ہے اس کا مال کا جانا. غریب میں کیوں نہیں جاتے؟ بڑی تعداد غریبوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ جو ایکسٹرا تعداد غریبوں سے زیادہ ہوتی ہے، مالداروں کی تعداد مالداروں کے جنازے میں، وہ ان کا مال ہے، وہ تعداد ان کا مال ہے. اس طرح سے سمجھ لیجئے. تو اللہ کے نبی کہتے کہ 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، ایک ان کا مال، ایک ان کا خاندان اہل و عیال، اور ان کا عمل. فیرجع اثنان، مٹی کے نیچے دبائے، نہ مال رکا نہ خاندان رکا. رکتے ہیں؟ بولو رکتے؟ نہ مال رکا نہ خاندان رکا. رکا کون؟ وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل اس کی قبر کی کوٹھری میں اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے. اب بتاؤ ایسے وفادار ساتھی کو چھوڑ کر کے ہم عمل صالح کی زندگی چھوڑ کر کے غفلت کی زندگی میں اپنے آل و عیال اور خاندان اور اپنی بستی اپنے سماج کی خوشامد کے لیے اللہ کے دین سے بغاوت اور انحراف کا راستہ اختیار کر لے، ہم سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاتی ہے رجل، قبر میں جب آدمی کو لٹا دیا گیا، لوگ چھوڑ کر کے چلے آئے، یاتی ہی رجل حسن الثیاب حسن الوجہ حسن الریح، ایک آدمی آئے گا جس کا چہرہ بڑا حسین خوبصورت، جس کا کپڑا بڑا دلکش پر فریب، بہت ہی جمیل دلکش، اور اسی طریقے سے اس کے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہوگی. پھر فیقول ابشر بالذی یسرک، فیقول من انت، خوشخبری سنائے گا ان کو، تم خوش ہو جاؤ، چین و سکون کے ساتھ سو جاؤ، تم گھبراؤ مت. پوچھے گا وہ انسان اس آدمی کو، بہترین چہرے والا، بہترین کپڑے والا، بہترین خوشبو والا، من انتا، آپ کون؟ تو نہیں بولے گا آپ کا باپ، نہیں بولے گا آپ کا بیٹا، نہیں بولے گا آپ کی بیوی، نہیں بولے گا آپ کا خادم اور نوکر، آپ کا ڈرائیور. کون بولے گا؟ وہ جو خوبصورتی کے لباس میں اس آدمی کے ساتھ آئے گا، کہے گا انا عملک الصالح، اے بندے خدا میں تیرا عمل صالح ہوں جو اس تاریک کوٹھری میں تیرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میں آ گیا ہوں تیرے پاس بہترین لباس میں. تو میرے بھائیو، یہی عمل صالح جو ہمارا سب سے وفادار ساتھی ہے آخرت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے سب سے زیادہ کام آنے والا یہی عمل صالح. عمل صالح کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں عمل صالح کی بنیاد پر ہم بہترین خوشگوار زندگی نصیب فرمائیں گے. خوشگوار زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ مسجدیں چھوڑ دی ہیں، دین چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے دین سے غافل ہو کر کے مال بٹور کے خوشگوار زندگی بنا رہے ہیں. بڑھیا جاب کی تلاش کر کے خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں، اپنی چاہتوں کے ساتھ جی کر کے خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا من عمل صالحا من ذکر و انثی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں کیا، کہا چاہے مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، صاحب ایمان ہے، صاحب توحید ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، اور ہاں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو ایمان اور عمل صالح سے کیا فائدہ ملا؟ اللہ تعالیٰ ہاں اس کو بہترین اور خوشگوار زندگی نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں پریشانیوں میں آ جاتے ہو، یہی عمل صالح ہی
ہماری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. جانتے ہو عمل صالح ہماری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ نہیں پڑھا؟ سنا؟ قرآن بہت سنتے ہو، تفسیر نہ ماشاءاللہ رمضان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فنادى في الظلمات. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اس تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یونس نے ہم کو پکارا اور کیا کہا؟ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اقرار کیا اللہ کی عبودیت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ کا، اور اللہ تو ہی اکیلا عبادت کا مالک ہے، حقدار ہے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اللہ میں گنہگار ہوں. کہاں پکارا؟ کہاں پکارا؟ سمندر میں. سمندر میں کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرو نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کہا کہ یونس چلاتے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، لیکن اگر انہوں نے ہماری پاکی نہ بیان کی ہوتی، تسبیح نہ بیان کی ہوتی، ہمارے صالح نہ کیا ہوتا، نیکی کا کام نہ کیا ہوتا، تو دوبارہ انسانوں کے اٹھائے جانے تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے میں انہیں نہیں نکالتا. کیوں نکالا؟ فلولا انہ کانا من المسبحین. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تسبیح نہیں بیان کرتے تو اس تسبیح کے بیان کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی سے نکال کر کے باہر کر دیا. ہم کو بڑے بڑے غموں سے نجات دے سکتا ہے. کتنی بڑی پریشانی تھی. غار والوں کا قصہ سنا ہے؟ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا کہ نہیں سنے ہو؟ 3 لوگ جا رہے تھے، ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے. پہاڑ کا چٹان آیا، پہاڑ غار کا منہ بند ہو گیا. سب نے کیا کہا؟ سب نے کیا کہا؟ اب ان کے پاس بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی. اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس غار کے منہ سے اس پہاڑ کے چٹان کو ہٹا دے، کھسکا دے. سب نے رب کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کی. رسول گرامی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مستند روایت ہے، ٹھوس روایت ہے، درست روایت ہے، کوئی واقعہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب نے رب کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے دعا کی کہ اللہ یہ نیک عمل ہم نے تیری خوشنودی کی خاطر کیا تھا. کسی نے کہا یہ نیک عمل صالح تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، یہ نیک عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہماری ان نیکیوں کے بدلے میں اس غار کے منہ سے اس پہاڑ کے چٹان کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا سن لی. پہاڑ کے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹایا. کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ عمل صالح کی برکت میں. تو جب بندہ عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے بڑی بڑی پریشانیوں سے. سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، غار والوں کا قصہ تو ابھی سنا. کہف میں کئی قصے بیان کیے گئے نا. تو کہا کہ ایک خضر اور موسیٰ کا واقعہ بھی اسی میں بیان کیا گیا علیہم الصلاۃ والتسلیم. اسی میں یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام چل رہے تھے ساتھ میں، تو بستی کے لوگوں نے کوئی تکریم اور ضیافت نہیں کی. تو حضرت خضر نے دیکھا وَأَمَّل کہ دیوار ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی دیوار کو انہوں نے اپنی ہاتھ سے سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کر ڈالا؟ یہاں کے لوگوں نے نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ کچھ دیا، نہ تکریم کی، نہ ضیافت کی، آپ نے ٹیڑھی دیوار کو سیدھی کر ڈالی. کہا سنو موسیٰ، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.
حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ سنو، یہ جو ٹیڑھی دیوار ہم نے سیدھی کی ہے یہ 2 یتیم غریب بچوں کی دیوار ہے، اور اس ٹیڑھی دیوار کے نیچے ایک خزانہ اور مال مدفون ہے، اگر دیوار سیدھی نہ کی تو اس بستی کے لوگ اس مال کو لوٹ لیں گے۔ ہاں کیوں ہم نے کر دیا؟ ان کی بھلائی کے ساتھ ساتھ وجہ یہ ہے ان کے ساتھ خیر کرنے کا کہ ایک پیڑھی اور ایک نسل میں ان کا ایک باپ تھا جو بڑا نیک تھا۔ کس لیے فائدہ ملا؟ باپ کی نیکی کا فائدہ۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کئی پشت 7ویں نسل میں اس کا 7 سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس آدمی کی نیکی کا فائدہ کس کو ملا؟ اس کی جنریشن اور نسل کو ملتا ہے۔ یہ عمل صالح کا فائدہ ہے، صرف آپ کو نہیں ملتا ہے۔ باپ نیک ہو تو بیٹوں کو فائدہ، اور یہ بیٹے نیک بن جائے تو باپ کو فائدہ۔ یہ عمل صالح کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹے نیک بن جائیں تو باپ کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد جاری رہتی ہیں۔ اس کا صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دیا، مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کوئی ادارہ کوئی مدرسہ قائم کر دیا، یا کوئی علمی سرمایہ اور علمی دولت چھوڑ کر کے گیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نیک لڑکا، ولدن صالح یدعو لہ، آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نیک لڑکا اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے تو لڑکا نیک تو باپ کو فائدہ، اور باپ اور اس کی ذریت میں کوئی نیک تو اس کی نسل کو فائدہ۔ یہ عمل صالح کا فائدہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کرتے رہیں، ہم نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقاصد کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ہمارے آپ کے لیے ان اعمال کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ اس دنیا میں آج تم شکوہ کرتے ہو، پستی کی شکایت کرتے ہو کہ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں۔ دنیا میں ہم حاکم کے بجائے محکوم ہیں۔ ایک آیت ذکر کر کے ایک بات اور کر کے ایک نقطے کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اگر اس دھرتی پر عزت چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اور اس دنیا میں غلبے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جیو۔ ایمان بھی ہمارا درست نہیں ہے، توحید کتنے لوگ سیکھتے ہیں، اطمینان عقیدہ کتنے لوگ سیکھتے ہیں، عمل میں تو غفلت ہے ہی ہے۔ اتنے بڑی آبادی ہے، ظہر کی نماز میں 2 جو لوگوں نے نماز پڑھی مسلمانوں کی، اس بستی کی اتنے بڑی آبادی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بے راہ روی اور بد عملی کے شکار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اس دھرتی پر خلیفہ بنائے گا، اس کی خلافت اور سلطنت عطا کرے گا، جیسے اس سے پہلی قوموں کو اور اللہ نے دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، ایسے ایمان اور عمل صالح والوں کو دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان اور عمل صالح یہ اللہ تعالی کی طرف سے خلافت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کے اعتبار سے جو ان کے لیے دین کو پسند کیا ہے مضبوطی عطا فرمائے گا. اس دھرتی پر اللہ قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا. کب؟ جب ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا. پھر کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ دہشت ہے نا، خوف ہے، ڈر ہے، ایک وحشت ہے، سہمے ہوئے ہیں، خوف کے سائے میں جینے پہ مجبور ہیں. کہا یہ خوف و دہشت کا ماحول شانتی اور امن کے ماحول میں تمہارا بدل جائے گا. کب؟ جب تم ایمان اور عمل صالح والے ہو جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اس دھرتی کی خلافت اور سلطنت تمہیں مل جائے گی. تمہارے دین میں اللہ تمہیں ثابت قدمی کے راستے ہموار فرما دے گا. ارتداد کی راہیں بند ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو وعدہ کیا ہے کہ خوف کے ساتھ تم جینے پر مجبور نہیں رہو گے بلکہ امن و شانتی تمہارے ماحول کے ارد گرد ہوگی. کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا. کتنے مسلمان عمل صالح کے ساتھ جیتے ہیں ہندوستان میں بتاؤ؟ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، 1 کروڑ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، 1 کروڑ لوگ صحیح عقیدہ ایمان جانتے ہوں گے. اب بتائیے مجھے اندازہ کر کے، جو مطلوبہ ایمان اور عقیدہ اللہ کی طرف سے ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پرسنٹیج کے اعتبار سے 10% بھی ایمان اور عمل صالح کے راستے پر مسلمانوں کی آبادی کا قائم نہیں ہے. کہاں سے اللہ عزت دینے والا، کہاں سے ہمیں سرخروئی دینے والا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو، اور ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اس بے عملی اور بد عملی اور بے دینی اور غفلت کی زندگی سے نکل کر کے باہر آؤ. موت جب آئے گی تو ایک پل ہمارے لیے اللہ رب العالمین مہلت کا موقع عطا نہیں فرمائے گا. اور وہاں جب جاؤ گے پچھتاؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، رو گے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ موقع دے دے، جاؤں گا اب تو پچھتا رہا ہوں، اب نمازیں پڑھوں گا زندگی بھر. بہت کشتی کرتا تھا، بہت غفلت کرتا تھا، نماز ہی پڑھوں گا. اللہ رب العالمین تو اللہ کہے گا پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اللہ تعالیٰ کہتا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا کلا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے نا، موت کے مناظر آتے ہیں اور موت کے چنگل میں آخرت اور برزخ کی زندگی نظر آنے لگتی ہے تو یہ غافل بے عمل انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے، رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ فیما ترکت، جو دنیا چھوڑ کر کے آیا ہوں، جو شورا پور کی بستی چھوڑ کر کے آیا ہوں، وہاں کے ہوٹل اور وہاں کی شاہراہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ دے دے ایک موقع، جاؤں گا اب خالی اعمال صالحہ کروں گا. لعلی اعمل صالحہ، کس بات کے لیے پچھتاوا کرے گا؟ اعمل صالحہ، خالی عمل صالح کروں گا. اللہ کہے گا کلا کلا انہا کلمتن، یہ ایک قول ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ تمہاری ایک فریاد ہے جو میری بارگاہ میں مقبول ہونے والی نے. جاؤ، موت آئی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے. اب اسی میں سڑو مرو کٹو، عذاب سے دوچار ہو. کب تک؟ جب تک ساری انسانیت کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ بے عمل لوگ کہیں گے لعلی اعمل صالحا، اللہ موقع دے دے نیک عمل کروں گا. بے عمل آدمی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اور جب جہنم میں جائے گا تو کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے. کون لوگ؟ بے عمل لوگ، غافل لوگ، دنیا پرست لوگ، دین بیزار لوگ، اللہ کی شریعت سے بغاوت اور انحراف کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ، اذانوں کی آوازیں سن کر کے
مسجد کے اندر اپنا قدم نہ رکھنے والے لوگ اللہ سے اس جہنم کی آگ میں چیخ لگائیں گے، فریاد کریں گے، چلائیں گے، ربنا ربنا اخرجنا، اللہ نکال دے، نعمل صالحہ، کیا کریں گے؟ عمل صالح کریں گے۔ تو اللہ کہے گا دیا تو تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تین بار مولوی سنایا تو تھا قرآن کی آیت پڑھ کر کے، اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ عمل صالح کے لیے۔ تب نہیں سمجھ میں آیا تھا عمل صالح کی اہمیت ہے؟ کہیں گے عمل صالح کرنے کے لیے اللہ نکال دے۔ اللہ کہے گا جو اس دنیا میں بے راہ روی کی زندگی گزار کر کے آئے ہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہم نے ایک عمر دی تھی تم کو، جو نصیحت حاصل کرنی تھی تم نے کر لیا، اب ہم کوئی راستہ تمہارے لیے باقی نہیں رکھے ہوئے ہیں، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ اب تمہاری یہاں ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ دن نہ آئے، یہ ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑے، یہ پچھتاوے کی گھڑی نہ آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ جو دنیا کی زندگی ملی تھی غفلت میں گزار دیا، اب تو عمل کے لیے ہمیں دوبارہ موقع دے دے۔ اللہ کہے گا ہم موقع دینے والے نہیں ہیں، یہ ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين۔ بار بار سنتے ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تمہیں کوئی چیز غافل نہ کر دے، اللہ کی بندگی سے یہ مال و دولت اور یہ بچے بیٹے بیٹیاں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ جب موت آئے گی تو اللہ ایک پل کی، ایک سیکنڈ کی مہلت دینے والا نہیں ہے، اور تم کہو گے اللہ رب العالمین کی موت کے بعد کہ اللہ دوبارہ موقع دے دے۔ فاصدقا، ابھی تو خرچہ نہیں کرتے نا، مولوی صاحب کے لیے، دین کے لیے بڑا بھاری لگتا ہے، دعوت کے کام کے لیے۔ مولوی صاحب ابھی دعوت کی اہمیت پہ تقریر کر رہے تھے، شادی میں، بیاہ میں، بچے کی تعلیم میں، گھر کے مینٹین میں، گھر کی آرائش اور زیبائش میں، لیکن اللہ کے دین توحید کے کلمے کی سربلندی اور بالادستی اور دعوت کے کام کے لیے اور ان دین کے خدمت گاروں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں نکلتے، بخیلی کے عالم میں آ رہا ہے۔ ہاں کیا کہیں گے؟ اللہ چھوڑ کر کے چلا آیا بیٹوں کے لیے، دے دے موقع، فاصدقا، صدقہ کروں گا، موقع ملے گا۔ بولو، بولے گا کون؟ اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کون بولے گا؟ جو بخیل ہے وہ بولے گا۔ کون بولے گا؟ جو بے عمل ہے۔ واکم من الصالحین، اللہ میں بے راہ رو تھا، بے دین تھا، غفلت کی چادر اور اس کا لحاف اوڑھ کر کے سوئے ہوئے تھا، اللہ چھوڑ دے، موقع دے دے، میں عمل صالح کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان یہ ہمارے لیے بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ایمان کو درست کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ایمان کے حقائق اور اس سے متعلقات سے متعلق جانکاری حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ کا واجبی حکم ہے۔ اس لیے ایمان سیکھو، اور ایمان میں عمل صالح بھی داخل ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارو، اور غفلت کی چادر اتار کر کے پھینک دو۔ اللہ کے یہاں موت کے بعد آخرت کی زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ ہمیں اور کوئی مہلت کی گھڑی اور کوئی دوبارہ کی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اور یہ جو ہماری غفلت ہے کہ جوانی ابھی ہے، بڑھاپا آئے گا، آپ بتاؤ مسجد کے علاوہ بستی اور شہر میں کتنے بوڑھے نظر آتے ہیں؟ زیادہ بوڑھے ہیں یا جوان؟ زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں یا جوان اور بچے نظر آتے ہیں؟ بوڑھے زیادہ ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ بڑھاپے کو پہنچ کر کے نہیں مرتے ہیں۔ اگر سارے لوگ بڑھاپے کو پہنچ کر کے مرتے تو بوڑھوں کی مسجد کی بات نہ کرو، مسجد میں تو بوڑھے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ریٹائر ہو جاتے تو نماز تھوڑا سا پابندی ہو جاتی ہے۔ جوان
सड़कों पे, चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, कंपनियों में कौन ज्यादा नजर आता है? जवान नजर आते हैं। तो इसका यह मतलब है कि जवानों की तादाद ज्यादा है, बूढ़ों की तादाद कम है, यानी सारे लोग बुढ़ापे को पहुंच करके नहीं मरते। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो कि बुढ़ापा आएगा तो अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हम सबको अमले साले की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो। अल्लाह हम सबको, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते रहो कि अल्लाह हम अमल की, नेकी की, तकवा की तुझसे दरख्वास्त करते हैं। ये अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो, अल्लाह से अमल की कबूलियत की दुआ मांगा करो। बहुत लोग अमल साले करते हैं तो गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं कि हम बड़े परहेजगार हैं। ये भी बहुत गलत तरीका है, ये भी बहुत बुरी आदत है कि कोई नेक और अमले साले वाला इंसान अपने गुरूर ज़ुहद का, गुरूर तकवा और गुरूर सालेहियत का शिकार हो जाए। ये अल्लाह को महबूब पसंदीदा नहीं है। अल्लाह से अमले मकबूल की दुआ मांगो। हजरत इब्राहिम खाने काबा बना रहे हैं, फिर भी डरे हुए हैं। अल्लाह से कहते रब्बना तकब्बल इन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह इस खाने काबा की तामीर के इस नेक अमल को तू कबूल फरमा ले। तो ये फिक्रमंदी थी कि मेरा अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। अल्लाह के नबी क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह तू कबूल करने वाले अमल की, जो तेरी बारगाह में शरफ कबूलियत अता हासिल कर ले, वो अमल हमें तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह से ईमान की, अपने और अपनी नस्ल की ईमान की हिफाजत की दुआ मांगो। ईमान से मुताल्लिक बुनियादी बातों को सीखो और अमल सालेह करो। गफलत की चादर को उतार फेंको और आखिरत की जवाबदही और बरज़ख की जिंदगी के हवाले से फिक्रमंदी के साथ जिए। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको, हमारी नस्लों को ईमान के साथ अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गफलत से दूर रहने की, सुस्ती और कोताही से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस मजलिस को रचाया है, बसाया है और इस मजलिस में कोई कोशिश की है, तो सबकी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमा ले और हमारे इस बैठने को, हमारे इस इज्तिमा को, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। अल्लाह खात्मा हो तो इस्लाम और ईमान पर हो। अल्लाह हमारी जब मौत आए तो तौहीद और सुन्नत पर आए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।